السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور اس موقع سے میں نے اس لیے اس کو پیش کیا کہ آج کے اس خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی حصہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حصے کو جو نام دیا جا سکتا ہے، جو عنوان دیا جا سکتا ہے، وہ ہے طلب حق کا عنوان یا نام۔ طلب حق کو طلب علم سے بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موقع کے لحاظ سے ہم اس وقت ذی قعدہ مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ ذی قعدہ مہینہ وہ ہے، اور ان 3 مہینوں میں اس کا شمار ہے جن 3 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حج قرار دیا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعینہ مقررہ مہینے ہیں، اور اس سے مراد ہے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے قرار دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اہم سنت ہے، یہ ایک اہم پالیسی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں ایک بڑی نصیحت ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج تو 4-5 دنوں میں ادا ہوتا ہے، جو ذی الحج کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور 12-13 تاریخ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عمل اور ایک عبادت کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اسلام نے یا اللہ نے حج کو دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک تعلیمی، تربیتی، تنظیمی
اور دعوتی اجتماع کے طور پر پیش کیا کہ حج میں امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت بھی ہے اور اس میں دعوت بھی ہے اور اس میں ایک طرح سے غلبِ دین کا پیغام بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب اس کو ایک عالمی اجتماع کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اگرچہ صرف امت مسلمہ کا اس میں ایک منتخب طبقہ ہی شریک ہوتا ہے اور منتخب طبقے ہی پر ایک طرح سے حج فرض بھی ہے۔ منتخب طبقے کا مطلب یہ کہ جو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، حج کی استطاعت رکھتے انہی لوگوں پر حج فرض ہے، اور ہر ملک، ہر بستی، ہر شہر میں کچھ نہ کچھ افراد اس حیثیت میں آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس کو اللہ نے ایک عالمی اجتماع قرار دیا تو ظاہر بات ہے وہ اجتماع کا پیغام 4-5 دنوں میں نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے تو مہینے درکار ہے۔ اور پھر اس عالمی اجتماع میں جو حج کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی کردار کی حیثیت سے، ایک بنیادی نظریے کی حیثیت سے اور ایک بنیادی دعوت کی حیثیت سے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نظر انداز کر کے نہ ہم حج کی تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ حج کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ حج کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو ظاہر بات ہے حج کے مقصد اور پیغام سے ہم جڑ بھی نہیں سکتے، امت کو ہم جوڑ بھی نہیں سکتے، عام انسانوں کو ہم حج کی حقیقت سے واقف کرا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے تعلیم اور تربیت کا ایک تقاضا یہ بھی عائد ہوتا ہے مربین پر، خطبہ دینے والوں پر، تقریر اور بیان کرنے والوں پر، درس دینے والوں پر، کہ خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کی مناسبت سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرے، اور عوام پر بھی، سننے والوں پر بھی، جمعہ میں شریک ہونے والوں پر بھی، درس میں بیٹھنے والوں پر بھی، تقریر سننے والوں پر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان مہینوں کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ تعلیم دین کا کام کچھ اس طرح کا ہے، بلکہ تعلیم دین ہی کا کام نہیں بلکہ دعوت دین کا کام بھی وہ اس طرح ہے کہ یک طرفہ نہیں ہوتا، اس کے لیے طلب بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی بڑا سے بڑا معلم اور مربی ہو، بڑا سے بڑا داعی ہو، لیکن اس دعوت کی اور اس تعلیم و تربیت کی طلب نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، تو بڑا سے بڑا معلم اور مربی بھی کسی کی تربیت نہیں کر سکتا، کسی کو وہ اسلام صحیح طور سے نہیں سمجھا سکتا۔ تو دو طرفہ عمل ہے۔ تو آج کے اس جمعہ کے موقع سے میں نے مناسب سمجھا کہ خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یوں تو 100 سال پر مشتمل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے عنوانات اور موضوعات اگر قائم کیے جائے تو وہ بنیادی طور سے 3 عنوانات اور موضوع بنتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا عنوان اور موضوع ہے وہ ہے طلب حق کا، اور اس کے بعد کا عنوان اور موضوع ہے قبول حق اور دعوت حق۔ اور اس 3 عنوانات اور موضوعات سے جڑی ہوئی چیزیں بھی 3 ہیں: آزمائش،
صبر امتحان، آزمائش صبر انعام، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امتحان اور صبر اور انعام، یہ تین موضوعات سے یا اسلام کی تاریخ اور تحریک سے یا کسی بھی اسلامی فرد کی شخصیت اور سیرت سے یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آزمائش بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، صبر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور انعام بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے طلب حق کی طلب اور جستجو، اور یہیں سے پھر آزمائش کا آغاز بھی ہوتا ہے، امتحان کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ یہ تو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صورت رکھی ہے، اہل کفر کے لیے، نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے، ایک سنت ہے، اور اس کو بھی ہم دو تین عنوان کے تحت سمجھ سکتے ہیں کہ ڈھیل اور مہلت دی جاتی ہے۔ کچھ مہلت ملتی ہے اہل کفر کو، نافرمانوں کو، اور پھر اس کے بعد پکڑ ہوتی ہے، اللہ پکڑ کرتا ہے، اللہ انتقام لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے۔ تو گویا کہ ڈھیل اور انتقام اور عذاب یہ نافرمانوں کے ساتھ یہ جڑی ہوئی چیز ہے۔ ڈھیل اور مہلت کا جو ناجائز اور غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، انتقام بھی لیتا ہے۔ جس طرح سے اہل ایمان کا اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان اور انتقام کا وزن ایک ہی بن جاتا ہے۔ تو اہل ایمان کا امتحان اور اہل کفر سے انتقام، عزیز ذو انتقام۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی صفات کے حوالے سے فرمایا کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سخت ترین انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اور امتحان کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے استعمال کیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تعارف پیش کیا، اولین طور پر ہے صحابہ اکرام مراد، کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب و احترام کے خاطر، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان، ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو امتحان اور انتقام بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایک طرف اہل ایمان کا امتحان اور اہل کفر سے انتقام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں بھی یہ چیز ہے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا امتحان نہیں تھا، اس میں آزر سے انتقام بھی تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کا انتقام ہو سکتا ہے کہ وہ آزر جس کے سپرد یہ لوگوں کو اور ملک عراق کو بت پرستی سے جوڑنا تھا۔ آزر صرف بت پرست نہیں، بت فروش بھی تھا، حکومت میں عہدے دار تھا، اور اس کے ذمے یہی کام تھی کہ لوگوں کو یہ بت پرستی سے زیادہ جوڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر انتقام ہوتا ہے اہل کفر سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر کے گھر میں پیدا ہونا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ امتحان کی چیز تھی، تو آزر کے لیے انتقام کی چیز بھی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا نا۔ اور جو معاشرے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اچھے نظریے کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہو، برے نظریے کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہوں، اگر گھر میں سے ان کو ساتھ نہ ملے، ان کی اولاد ہی مخالف ہو جائے، تو اس کے لیے کتنی بڑی ذلت و رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ وہ آزر جس کی ایک معاشرے میں شناخت تھی لوگوں کو بتوں سے جوڑنے کی، اور اس کی بنیاد پر عزت تھی، تو کیا
پل پل پر اور قدم قدم پر حاضر کے ذہن میں بات نہیں کھٹکتی ہوں گی، اور لوگ یہ تانا نہیں دیتے ہوں گے، بھلے منہ پہ نہ کہتے ہوں گے یہ کیا بڑا حاضر ہوا اور کیا بڑا عہدیدار ہوا کہ جو اپنے بیٹے کو بتوں سے نہیں جوڑ سکا، اور اس کا بیٹا جو ہے تو بتوں کا مخالف بن گیا اور دشمن بن گیا، اس کے گھر سے جو ہے تو ہمارے مذہب کے خلاف دعوت دی جا رہی ہے، تو کیا یہ کم انتقام تھا اللہ تعالیٰ کا حاضر سے؟ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اور آج بھی یہ سنت ہے، صرف اہل ایمان اور اہل اسلام کو، اہل حق کو اس میں ثابت کر بھی دکھانی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ باطل پرستوں سے انتقام لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، وہ دور بھی ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک طرح سے اس میں بڑا سبق اور پیغام ہے، اور اس لیے بھی کہ آج امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے، تو امت مسلمہ کے پاس دین حق کو پورے طور سے پیش نہیں کرنے کے سلسلے میں جو دلیل ہے اور جو عذر ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے مکمل طور سے دین کو پیش کیا، ہم نے شرک کے خلاف دعوت دی، تو معاشرہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان بھی شرک سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی مزار پرستی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نے کھل کر اس کے خلاف کہاں، کھل کر بولا، تو غیر مسلم اپنے بھی ہم سے ٹوٹ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے کہ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کو سجدہ نظر نیاز کرنا قبروں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، یہ سب کے سب شرک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور تمام اولیاء اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ کیا تم نے ان کے نام پر دکانداری شروع کر دی شرک اور کفر کی؟ جس طرح سے پہلی قوموں نے انبیاء کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر شرک کی دکانداری کھول رکھی تھی، تو اس کو موضوع اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ مسلم معاشرہ جو ہے تو دو حصوں میں بڑھ جائے گا، دو بھاگ ہو جائیں گے، پہلے آبادی کم ہے اور آبادی کم ہو جائیں گی، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہاں آپس میں متحد ہے؟ آپس میں اتحاد کے لیے ضروری ہے جو اصل دشمن ہے اس کو ہم دشمن سمجھے، اس کو ہم نشانے پر رکھے۔ اگر ہم اسلام اور کفر کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے تدبیریں کریں گے، کوششیں کریں گے تو ایک تو اللہ بھی ناراض ہوں گا، اور آپس میں اتحاد تو ہوتا ہی نہیں، اتحاد ہوتا ہے اسلام کے نظریے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، اور امت مسلمہ کے نصب العین کی بنیاد پر۔ امت مسلمہ نصب العین سے وابستہ ہوتی ہے، جڑتی ہے، تب یہ پھر چھوٹے چھوٹے اختلافات کے لیے جگہ نہیں رہتی، اور امت مسلمہ اپنے نصب العین کو بھلا دے، اور وہ نصب العین ہے خود بھی اللہ کی بندگی پر قائم رہنا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، اور جب اہل حق کا گروہ ایک وافر مقدار میں تیار ہو جائے تو اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ نصب العین ہے۔ ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل نے اس کو بلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، قطعناہم فی الارض۔ قرآن مجید میں اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا ہم نے ان کو زمین میں تتر بتر کر دیا، زمین میں ہم نے ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کر دیا، کوئی ان کی جمعیت اور کوئی طاقت اور قوت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو طاقت اور قوت جو دیتا ہے وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں، وہ دنیا میں مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں، دین کے غلبے کے لیے، اور اہل کفر اور نظام کفر کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ افرادی طاقت اور قوت دیتا ہے۔ لیکن جب یہ طاقت اور قوت کا استعمال امت مسلمہ نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، جتنے تھے سب کے سب کافر تھے،
کہاں یہ زمانے کی تاریخ اور زمانے کا اتار چڑھاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو دنیا میں ایک بھی کافر نہیں، جتنے کافر تھے سب کے سب وہ طوفان نوح میں ہلاک کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے، اور جو کچھ اہل حق کا گروہ تھا بس انہی سے پھر دنیا کی نسل چلی ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں تاریخی لحاظ سے، کہ اس کے بعد جو انسانوں کا سلسلہ چلا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے چلا ہے، اور کوئی بہت زیادہ فرق اور فاصلہ نہیں۔ کسی مورخین نے لکھا 1000 سال کا فاصلہ اور فرق، کسی نے 500 سال کا، چاہے 1000 سال کا فاصلہ ہو، 500 سال کا فاصلہ ہو، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جو اہل ایمان تھے تو بعد میں شیطان نے ان کو کفر میں، شرک میں مبتلا کیا۔ یہ انسانوں کی جو حالت ہے ایک طرح سے، چونکہ زمین سے پیدائش ہوئی ہے نا، مٹی سے پیدائش ہوئی ہے نا، تو مٹی کے اثرات اور مٹی کی خصوصیات اس میں پائی جاتی ہے، اور یہ مٹی میں اچھے پودے بھی نکلتے ہیں مٹی سے، اور مٹی سے برے پودے بھی نکلتے ہیں، لیکن عام طور سے اچھے پودوں کو نکالنے کے لیے، اچھی فصل کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کاشت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو برے پودے ہیں، جو درخت، جو کانٹے دار درخت ہیں، وہ خود بخود اگاتے ہیں۔ ایسی معاملہ انسانوں کا ہے کہ جب تعلیم و تربیت کی کوشش کم ہو جاتی ہے، مان پڑ جاتی ہے، دعوت دین کا کام جو ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر شیطان کو چونکہ قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ملی تو وہ انسانوں کی کھیتی میں کاشتیں کرتا ہے، وہ انسانوں کے ذہن اور دماغ میں کاشتیں کرتا ہے، اور کفر کے، شرک کے بیج وہ بوتا ہے۔ تو آتے آتے زمانے کی صورت یہ ہوئی کہ سب کے سب وہ کافر بن گئے، سب کے سب شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو شرک کا گڑھ تھا، جو شرک کا مرکز تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج سے 1400 سال پہلے کے جو اہل ایمان تھے ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی تسلی تھی۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، اور یہ 7واں پارہ ہے سورہ انعام۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ مکہ میں حالات شدید ہو گئے تھے، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی گویا کہ 10 نبوی کے بعد مکہ میں انتہائی حالات شدید ہو گئے تھے، تنگ ہو گئے تھے اہل ایمان کے لیے۔ کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے اور کچھ مدینہ کی طرف۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بھی نصیحت تھی، اور اہل مکہ، اہل کفر اور شرک کے لیے بھی اس میں عبرت کی بات تھی کہ وہ خانے خدا کہ جن کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی جڑا ہوا ہے، جن کی تاریخ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام کیا تھا، مکہ والوں کو بھی اس میں کہا گیا کہ تم ان کے نام پر کھاتے پیتے ہو۔ کھانے کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی عرب میں بڑی اہمیت تھی، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور سورہ لیلاف قریشین میں اللہ تعالیٰ نے وہ احسان یاد دلایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ یہ مکہ والوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے کہ جس نے ان کو بھوک میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور ڈر اور خوف میں امن دیا، کہ فقر و فاقے میں مبتلا تھے عرب کے لوگ، لیکن مکہ والوں کو آسانی کے ساتھ غذا مل جاتی تھی، ان کی تجارت ہوتی تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن ان کے قافلوں پر کوئی غلط نظر نہیں ڈالتا تھا، خانے کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، کہ خانے کعبہ کے متولی ہے اور مجاور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مکہ والوں کے سامنے بھی بات رکھی گئی کہ وہ تو شرک سے بری اور بیدار تھے، اور ایک طرح سے بتا گیا کہ آج تم وہی کام کر رہے ہو
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین تھے، آزر کا کردار تم ادا کر رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مشرک قوم تھی، جو نمرود ہیں اور نمرود کے جو چاہنے والے ہیں، وہ کردار تم پیش کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، اور اصل ابراہیمی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اہل ایمان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے۔ ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت اور عبرت ہے۔ یقیناً بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہیں دعوت دین کے ساتھ، تعلیم اور تربیت کے ساتھ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم سامنے رکھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے کوئی تسلی حاصل کرے، تو یہ موجودہ پریشانیاں اور موجودہ رکاوٹیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے پہلا سبق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کے لیے آئیڈل قرار دیا، نمونہ قرار دیا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ وہ آنکھ کھولے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے، باپ دادا کا طریقہ کیا ہے، حکومت کا طریقہ کیا ہے، وہ اس کو نہ دیکھے۔ پہلے یہ دیکھے کہ اصل کائنات پر حکمرانی کس کی ہے، یہ آسمان اور زمین پر کس کی حکمرانی ہے، یہ چاند و سورج پر کس کی حکمرانی ہے، ہوا پر کس کی حکمرانی ہے، بارش پر کس کی حکمرانی ہے۔ اس سلسلے میں غور و فکر کرے۔ یہاں جو آیتیں میں نے پڑھی، بہت سارے مفسرین نے بات لکھی ان آیتوں کے تحت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو غور و فکر اور نتیجہ اور اعلان ان آیتوں میں پیش کیا گیا، وہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں دی گئی تھی، نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں اور کفر اور شرک کی جو بنیادی باتیں ہیں، اگر کوئی عقل کا صحیح استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، تو بہت ساری اسلام کی باتیں، خاص طور سے یہ کائنات سے متعلق کہ کائنات پر اصل حکمرانی کس کی ہے، یہ چاند و سورج کس نے پیدا کیا، کس کے حکم سے چل رہا ہے، تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کفر اور شرک اور اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں وہ سب کے سب غلط ہے، اور یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ علی فطرت الاسلام، حدیث میں کہا ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، یعنی ماحول کا اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے لیا تھا، قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ضمیر میں باقی رہتا ہے، وہ دل میں موجود رہتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان تمام روحوں کو نکالا، ان کی اولاد کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اور ان سے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، ہم نے جواب دیا۔ اور دنیا میں اس وقت جتنے کافر اور مشرک ہیں انہوں نے بھی جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو ربوبیت کی جو بات ہے کہ اصل رب وہ اللہ ہیں، وہ انسان کی فطرت میں اگر اس کو باقی رکھے، اس پر نفس کو اور شیطان کو حاوی نہ ہونے دے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی بے شمار ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، لیکن جب بارش کی ضرورت پڑتی ہے تو نظر اٹھتی ہے آسمان کی طرف۔ نظر آسمان تو کہنا چاہیے نا کہ تم تو مانتے ہی نہیں، پھر آسمان کی طرف کیوں دیکھتے؟ وہ ہے اندر کا ضمیر جو مجبور کرتا ہے کہ بارش کون برسائے گا، وہ ہے اوپر والا، جبکہ وہ منکر ہے، اس کی عظمت کا وہ منکر ہے، لیکن اندر کا ضمیر مجبور کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے بھیجا کہ وہ اندر کے توحید کا جو عقیدہ اس کی فطرت میں ہے، اس کے دل میں موجود ہے، وہ خاموش ہے تو اس کو حرکت دے۔ انبیاء علیہ السلام نے صرف اس کو حرکت دی، کوئی نئے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان اگر اپنی حقیقت کو سمجھے، اور اسی چیز کا سہارا لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور علامہ اقبال نے اس کو اپنے اشعار میں اپنے حیثیت میں اس کو واضح کیا۔ کھول آگ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ،
آنکھ کھول، زمین کو دیکھ، آسمان کو دیکھ، فضا کو دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج یہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی غور و فکر ہے اس کے ایک طرح سے بنیادی حقیقت کو، بنیادی تمہید کو بیان کیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور دنوں کے واختلاف اللیل والنہار اور دنوں کے آنے اور جانے میں اختلاف میں، کہ کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ لآیات لأولی الالباب، آیات صرف قرآن ہی نہیں ہے، آیات کہتے باتوں کو، معجزات کو۔ یہ آسمان بھی آیت ہے اللہ کی، یہ چاند اور سورج بھی اللہ کی آیت ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جمع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والآیات لأولی الالباب، آیات ہیں، نشانیاں ہیں بے شمار، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الالباب، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو عقل سے دیکھتے ہیں، جو عقل کے اندھے نہیں ہیں، جو عقلوں پر پردہ نہیں ڈالتے، جو عقل کو کھول کر رکھتے ہیں، جو ذہن اور دماغ اور دل کو کھول کر رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے انہی کا کردار اور تعارف پیش کیا، اور ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ یہی تھی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ جو اللہ کو یاد کرتے، یاد رکھتے، اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی، وہ یتفکرون، اور جو تفکر کرتے، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارا رب تو نے یہ تمام چیزیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کی، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہم کو تو دوزخ کے عذاب سے، آگ سے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا اپنے باپ کو اور قوم کو کہ جو مورتیاں پتھروں کی بنی ہوئی ہے ان کی پوجا پرستش کر رہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ دعوت دین کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ ایک کائنات سے جڑا ہوا ہے انشاءاللہ، دعوت دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس عنوان سے ایک مستقل آئندہ کسی خطبے میں، بلکہ اس کے بعد کے خطبے میں انشاءاللہ روشنی ڈالی جائیں گی۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی سوال قائم کیا کہ غور و فکر کرو یہ ہے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوالیہ انداز میں حضرت کے سامنے بات رہا، تب تک اصنامًا آلیہا، کیا تو نے ان معبودوں کو، ان بتوں کو معبود بنا لیا؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ستاروں کو قوم رب مانتی تھی، چاند کو مانتی تھی، سورج کو مانتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں پر غور و فکر کی نظر ڈالی۔ یہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں فلما رآ کے جو الفاظ ہیں، آرائیتا کے جو الفاظ ہیں، وہ زیادہ تر غور و فکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور صرف آنکھوں پر اس کو محمول کر دیا، تو جو نصیحت اور جو عبرت اس میں موجود ہے وہ نصیحت عبرت حاصل نہیں ہو سکی۔ غور و فکر کی نظر۔ سورہ علم ترا میں بھی یہی ہے، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جبکہ اصحاب فیل کا واقعہ کس نے دیکھا تھا؟ جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین طور پر کہا گیا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو تاریخی رواج سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ، تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، لیکن وہ انداز کیا تھا؟ آرائی تھا علم ترا، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ کیا آپ نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور یہی انداز ہے قرآن مجید میں، اور بلکہ یہ تو ہاتھی والوں کا معاملہ، ابرا کا واقعہ یہ تو قریب کا تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا، اور 40 سال کے بعد ایک طرح سے ان کو یہ مکہ والوں کو بھی یاد دلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد دلا گیا، لیکن 4000 سال پہلے کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، حجت کی رب کے سلسلے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، اشارہ نمرود کی طرف، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ الم تر الی الذی، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ 4000 سال پہلے کی بات اور واقعہ نمرود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا تھا؟ مکہ والوں نے کہاں دیکھا تھا؟ اور جو اس وقت کے اہل ایمان کہاں تھے جنہوں نے نمرود کو دیکھا تھا؟ لیکن کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ تو وہی ہے فلما رأى کوكبا، جب انہوں نے ستارے پر غور کیا، صرف آنکھوں سے تو دیکھتے، وہ تو پہلے سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے ستاروں کی حقیقت پر غور کیا، چاند کی حقیقت پر غور کیا، سورج کی حقیقت پر غور کیا، اور حقیقت پر غور کے نتیجے میں ان پر یہ بات واضح ہوئی کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، ان کی حالتیں تبدیل ہوتے رہتی ہے، سورج کبھی روشن ہے، کبھی ان میں روشنی ہے، اور کبھی روشنی ان کی مان پڑ جاتی ہے، چاند میں کبھی روشنی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا انی بری مما تشرکون، میں بری اور بیزار ہوں ان تمام شرکوں سے جو تم کرتے ہو، وہاں جو قوم ہوں، اور یہ جو واقعہ ایک طرح سے یہ قوم کے سامنے جو قوم نے جو حجت کی تھی، جھگڑا کیا تھا رب کے سلسلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دے رہے تھے، جیسا کہ اسی میں موجود ہے کہ انہوں نے اعلان، میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں سیدھے طور سے مسلم ہوں، اسی کا فرما بردار ہوگا، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہاں جو قوم ہوں، ان کی قوم نے حجت کی، جھگڑا کیا، کالا تو حاجونی فی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے، حجت کرتے ہو اللہ کے سلسلے میں، جبکہ اس نے میری رہنمائی کی ہے۔ جو یہ صحیح غور و فکر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، یادی الیہ من ینیب، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے یشرح صدر الاسلام، تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اللہ کی بندگی کے لیے، اور کفر اور شرک کی نفرت ان کے دل اور دماغ میں بٹھا دی کہ کفر اور شرک کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک بے بنیاد چیز ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ غور و فکر، یہ کتنی اہم چیز ہے، اور یہ نظریاتی حجت اللہ کے نزدیک کتنی اہم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حجت قرار دیا، اپنا جھگڑا کرا، وہ تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی، ہمارا جھگڑا تھا، یہ نظریاتی۔ ہر مومن اللہ کا سپاہی ہے نا، تمام انبیاء بھی اللہ کے سپاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو اور اس نتیجے کو اپنی حجت قرار دیا، اپنا جھگڑا قرار دیا کہ یہ ہمارا جھگڑا تھا۔ آتینا ابراہیم علی قومی، جو ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات چاہتے بلند کرتے، بے شک آپ کا رب وہ حکیم ہے اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا جو پیغام ہے وہ ہے طلب حق کا یا طلب علم کا۔ ہم آنکھیں بند کر کے نہ چلے باپ دادا کے طریقے پر، خاندان کے طریقے پر، حکومت کے طریقے پر اور لوگوں کے طریقے پر، لیکن یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو وہاں تو یہ رویہ تو سوچیں گے، دیکھیں گے، لیکن باپ دادا کا طریقہ آ گیا سامنے، حکومت کا طریقہ آ گیا، خاندان کا طریقہ، آنکھ بند کر کے پیچھے چلتے ہیں۔ نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، جو مشرک قوموں نے ہر دور میں جواب دیا ہے انبیاء کو، ہم تو اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں جس پر ہم باپ دادا کو پایا ہے، اور اسلام کے طریقے، قرآن حدیث کے طریقے پر دیکھیں گے، غور کریں گے، اگر اچھا رہا، فائدہ رہا تو چلے، اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ تو منافقین کا کردار تھا نا، مومنین کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنین کا معاملہ کردار یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا درس ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم
یہ طلب علم اور طلب حق کی کیفیت اور صفت اپنے اندر پیدا کرے، اور خاص طور سے یہ مشرکانہ ماحول میں، بے دینی کے ماحول میں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو ہم کفر اور شرک سے نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو ہم اللہ کی بندگی کا تابع اور پابند نہیں بنا سکتے ہیں، جبکہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے، لیکن دوسروں کا ہم اسی وقت دعوت دیں گے جبکہ خود وہ دعوت دین کی حقیقت، کفر اور شرک کی حقیقت اور نفرت ہمارے ذہن اور دماغ پر خود واضح ہوں گی، اللہ کی بندگی کی محبت واضح ہوں گی، تو پھر یہ چیز ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ابتدائی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔